بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب پریشان ہیں، اور چونکہ میں عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج ہو، ان کی گفتگو ہو، تو یہ سہولت مجھے حاصل ہے کہ میں بالکل اندر اتر جاتا ہوں۔ آج انہوں نے پارٹی فنڈنگ کیس کے بارے میں جو کل الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی رپورٹ جو ہے اکبر بابر صاحب کے حوالے کی ہے، اس کے بعد پوری تحریک انصاف تو بکھلائی ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب چونکہ پردہ سیمی سے پیچھے تھے، سامنے نہیں آ رہے تھے، تو آج وہ کسی طور جب سامنے آئے ہیں تو ان کے جو لب و لہجہ ہے، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ بہت پریشانی کے عالم میں ہیں۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پارٹی فنڈنگ کیس نے اس وقت پورے ملک کو اپنی گرفت میں لیے ہوا ہے، ہائپ میں لیے ہوئے ہے۔ میڈیا جو ہے اس پہ سیر حاصل بحث کر رہا ہے، کرتا رہے گا، اور اس پہ تھکے گا نہیں۔ اور پھر 2 ہفتے بعد جب کیس دوبارہ لگنا ہے تو اس میں اور کئی جو ہے صورتحال سامنے آئیں گی۔ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر فیصلہ لینا ہے۔ کوئی امکان ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو یہ کیس بھیج دے گا، اور اس کے اندر جو فائنڈنگز ہیں وہ سپریم کورٹ کے پاس، تاکہ سپریم کورٹ صداقت اور امانت، صادق اور امین، اور تحریک انصاف صاف چلی، شفاف چلی، اس کے اوپر ایک جو بھی ہے ایک صورتحال سپریم کورٹ سے سامنے آئے گی۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں میجر جنرل افتخار بابر صاحب، ان کی پریس کانفرنس تھی۔ مجھے تو خیر بہت اچھے لگتے ہیں، بڑے سلیقے کے آدمی ہیں، بڑی سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن بعض چیزوں کے بارے میں حتمی جواب دے دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ میرے نزدیک اگر وہ دے بھی دیں تو وہ کوئی اثر نہیں رکھتا، کیونکہ آپ کی بات وہ کہتے ہیں نا وہی اثر رکھتی ہے جو زمینی حقائق کے ساتھ مطابقت ہو۔ باقی باتیں تو انہوں نے بہت ساری ریزالو بتائیں، اچھی چیزیں بتائیں، افغانستان کی فینس کے بارے میں بتایا جو بارڈر کے اوپر لگ رہی ہے، جو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو سیز فائر جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس کے بارے میں بتایا۔ پھر جو ویلاگرز تھے جو کہ یا مختلف سوشل میڈیا کو یوز کر رہے تھے پاکستانی فوج کے خلاف، یا مختلف جگہوں سے وہ آ رہے تھے غیر ممالک سے، تو ان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ لیکن اس کے اندر میری دلچسپی کا ایک ہی تھا کہ جی نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ان کی جو گفت و شنید ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس میں ان کا تبصرہ، اور باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کہ جو اگلے 29 نومبر کو وہ اسی سال میں وہ توسیع لیں گے نہیں لیں گے، ملے گی نہیں ملے گی۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا جی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی یہی کیفیت ہو، لیکن یہ کہنا کہ پچھلے ہفتے بھی نہیں ہو رہی تھی، اور یہ کہنا کہ 1 مہینے پہلے بھی نہیں ہو رہی تھی، یہ کہنا کہ 1 سال پہلے بھی نہیں ہو ان کو فرولا گیا اور جانچ پڑتال کی گئی، یہ ذرا مشکل کام ہے، کیونکہ یہ ایک عینی شاہد جو ہے نا، اور جو لوگ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے جو باتیں ہیں وہ سب کے سامنے آ رہی ہیں، اور عمران خان صاحب ہی اس کو افشا کر دیتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ NRO نہیں دوں گا چاہے اقتدار سے علیحدہ بھی ہونا پڑے، تو وہ نواز شریف کو نہیں کہہ رہے ہوتے، ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نواز شریف کو NRO دینے کے چکر میں ہے، جو ایک جو جب آپ ڈیل کرتے ہیں تو NRO ہی مشہور ہے۔ جب وہ کہتے ہیں جی کہ NRO دیا تو پاکستان سے غداری ہوگی، تو پاکستان سے غداری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ امکانات ہے NRO دے کے، نواز شریف صاحب نے تو نہیں ظاہر ہے NRO دینا، تو وہ کون ہے جو NRO دے گا؟ عمران خان خود بھی نہیں دے رہے جو حکومت میں ہیں، اور اگر نہیں دے رہے تو سب سے طاقتور ہے تو ہمارے پاس اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو اس کیفیت میں جو جنرل صاحب نے آج فرمایا ہے کہ نواز شریف سے ڈیل نہیں ہو رہی، تو ان کا جو میں اگر لیٹر اسپرٹ لوں تو آج کی بات کر رہے ہیں، نہ وہ 1 ہفتے پہلے کی بات کر رہے ہیں، نہ 1 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، نہ 1 مہینے پہلے کی بات کر رہے ہیں، اور نہ وہ 1 ہفتے بعد کی بات کر سکتے ہیں، نہ 1 سال پہلے کی بات جو 6 مہینے بعد کی بات کر سکتے ہیں، نہ 1 مہینے بعد کی بات کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں ایک سیاست کے اندر 1 ہفتہ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، 1 مہینہ بڑی چیز ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا حالات ہوں۔ اور یہ جو جب پھر طے ہو جائے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ گفت و شنید کرنی ہے،
تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کو اسی تناظر میں لیا جائے کہ جو جنرل صاحب نے کہا ہے کہ آج کے دن کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، تو اور یہ اس کو قطع نہ لیں کہ اگلے ہفتے بھی ڈیل نہیں ہوگی یا 2 ہفتے بعد بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو سٹینڈ ہے وہ گاہے بگاہ جو پہنچتے ہیں، چاہے ڈیل کریں یا نہ کریں، ان کا سٹینڈ یہی ہے کہ اس سے میں نے اس موقف سے ایک لمحے پیچھے نہیں ہٹتا کہ پاکستان کو آئین کے مطابق فری اینڈ فیئر الیکشن ملنے چاہیے۔ چنانچہ یہ چیز بھی شاید وجہ نزاع ہو، کیونکہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا عسکری قیادت ہے وہ پتہ نہیں وسیع تر قومی مفاد اور نیشنل جو قومی سلامتی کے اوپر فری اینڈ فیئر الیکشن وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوں گے، قومی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہوں گے، تو یہ ان کی کوئی کمزوری ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرنا بھی۔ چنانچہ جو ان کے کارندے میڈیا میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جمہوریت کے ہی وہ آڑو ہاتھ میں لیتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں انڈرمائن کرتے رہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اب ریئلائز کرنا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں اور بہت سی سہولتیں واپس لے لی گئی ہیں۔ اور بات ہے عمران خان صاحب کا جہاں سے چھوڑا تھا پارٹی فنڈنگ کے اوپر، اس وقت الیکشن کمیشن نے جو اسکروٹی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ سامنے آئی ہے، وہ پتہ نہیں بہت بڑا ہے، میرا خیال پیک ہے، کوئی مجھے اب اندازہ نہیں ہے، لیکن ابھی میرے سامنے آیا نہیں، نہ اس کو تفصیل پڑھا ہے، لیکن ضخیم ہے، کوئی اچھا خاصا مواد ہے۔ اس کے اندر ہوش ربا قسم کے انکشافات ہیں۔ وہ جو تھا جج بیٹھا تھا سپریم کورٹ کا، وہ بلیک لا ڈکشنری کو فرول رہا تھا اور بلیک واٹر کا بندہ لگتا تھا مجھے، جس نے پاکستان کے اندر ات مچائی رکھی تھی، اسی طریقت کا لے کے، اور جو مافیاز اور پتہ نہیں کیا کیا، پھر شوکت خانہ بھی جا کے بورڈ پہ چلا گیا اور پھر ایک نوکری کرتے ہوئے کلیش انٹرسٹ کے باوجود آگے پھر براڈ شیٹ کی تحقیقات کے لیے آ گیا۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جی بلیک لا ڈکشنری کی بات، 10,000 روپے تنخواہ جو انہوں نے 10,000 ریال تنخواہ جو نہیں لی اپنے بیٹے سے، بلیک لا ڈکشنری جو امریکہ کے اندر ہے اس کے اندر اس کی جو ریسیویبل میں آتے ہیں، نواز شریف ڈسکوالیفائی۔ سپریم کورٹ نے ٹرائل بھی کیا، مانیٹرنگ جج بھی بنایا، اپنا نام کمایا، اس سے زیادہ نام کمایا ہے جو جسٹس منیر، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی جو بھی ہے کہ اس کی جو ایک مثال بنائے جا کے، جس نے پاکستان کے لیے ایک بے غیرتی، بے حیائی اور تباہی کا بیج بویا تھا، یہ اس کو بھی مات کر گئے تھے۔ بلیک لا ڈکشنری اب آئیں جی آئی ٹی بنائیں عمران خان کی، اس کے اوپر، اس کے اندر تو سب کچھ موجود ہے کہ عمران خان کی 2 کمپنی ہیں جن کے خود ہی اونر ہیں، جو فنڈ کرتی ہے امریکہ کے اندر ہیں، ان کا پیسہ یہاں ٹرانسفر ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ وہاں پہ 2 کمپنیاں چلا رہے تھے امریکہ میں۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں، پھر 30-31 کروڑ کا حساب نہیں ہے۔ حساب تو دیکھیں جو کیش ہوتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا، ہر پولیٹیکل پارٹی کو ملتا ہے۔ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو کیش جو ہوتا ہے اس کا حساب نہیں رکھا جاتا، بلکہ کیش دینے والے یہ کہتے ہیں ہمارا نام بھی نہ آئے۔ میری آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یہ کوئی اور یہی بات مسلم نون کے لیے ہوگی، یہی بات پیپلز پارٹی کے لیے ہوگی۔ چنانچہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ جو پارٹی فنڈنگ ہوئی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ قابل گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نوٹس میں نہیں آئیں گی، لیکن جو آ چکی ہیں یہ بھی دیکھیں کہ دبئی کے اندر سے 21 ملین کے قریب ڈالرز کے قریب پیسہ آیا ہے۔ کس نے؟ ایک کوئی کرکٹ کلب ہے اس نے دیا، یعنی کہ کیا کیا چیزیں استعمال کی گئی کہ کرکٹ کلب والے جو ہیں وہ ڈونیشن دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو، کمپنیاں دے رہی ہیں، ساری کی ساری غیر قانونی، سارا جھوٹ، سارا وہ۔ عمران خان صاحب آج جب یہ کہتے ہیں اور کہ جی ہم نے یہ واحد پارٹی ہے جو سیاسی طور پہ فنڈ جمع کرتی ہے، انفیکٹ اب ان کو اس کا سمجھ ہی نہیں آ رہی اس کا کیا توڑ کیا جائے، کیونکہ ان کے جو لوگ آ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ اگر فرض سے جھوٹ بولیں یا اس کی انٹرپریٹیشن کریں، یا فواد چوہدری صاحب کہیں کہ ٹائم فیش ہے، عمران خان صاحب کہیں کہ تحریک انصاف ایک مثال پارٹی سیاسی فنڈ ریزنگ کی ہے، یہ تو سیاسی فنڈ ریزنگ 10% بھی نہیں کی کہ اگر آپ نے 10 ارب روپے یا 20 ارب روپے اکٹھے کیے ہیں، جس میں عارف وہ نقوی جو جیل میں پڑا ہے انگلینڈ میں اسی منی لانڈرنگ کے اوپر اور گندے پیسے کے اوپر، اس نے کہا جی کہ میں نے تحریک انصاف کو فنڈنگ کی ہوئی ہے، ابراج گروپ والا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے گھیرے میں ڈالا ہے
کہ جس میں عمران خان صاحب کا نکلنا ممکن نہیں ہے. ٹائم ہو سکتا ہے کہ اگلا مہینہ بھی ٹپ جائے, 2 بھی ٹپ جائے, 3 بھی, 4 بھی. اس میں زیادہ سے زیادہ پارٹی ڈسکوالیفائی ہوگی اور کم سے کم عمران خان صاحب کی ذات مبارکہ لقمہ اجل بنے گی. کیسے بن سکتی ہے؟ آپ بنائیں نا جی آئی ٹی سپریم کورٹ, مائٹی سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کی آپ نے بھیجا تھا نا عمران خان صاحب کو, چونکہ اسلام آباد کا دھرنا پوری طرح ناکام ہو گیا تھا اور کوئی بندہ نہیں آیا, تو جب دیکھا بندے نہیں آئے نا تو آصف سعید کوسہ نے بندہ بھیجا, آپ فکر نہ کریں ہم کیس چلائیں گے, آپ دھرنا ختم کر دیں. اور وہ اس نے 200 بندوں کے سامنے خطاب فرمایا کہ جو ہے اسلام آباد کا جو احتجاج ہے, لاک ڈاؤن ہے, وہ ختم کر رہے ہیں, کیونکہ آصف سعید کوسہ صاحب نے ہمیں پیغام دے دیا ہے کہ ہم کریں گے. اور پھر وہ کیسا ہوا 5 ججز کا, پھر کیا ایک پورا اس مانیٹری جنگ کے بعد جی آئی ٹی بنی. کاش یہ کام دوبارہ کرتے. بیکار ہے نا یہ تو خود کہ جو بندہ 7-8 سال سے اوائڈ کرتا رہا, وہ کہتا ہے جی 3 سال پہلے جو مسلم لیگ نون کے خلاف, پیپلز پارٹی کے خلاف کیسز کیے ہیں اس کا فیصلہ آنا چاہیے, ضرور آنا چاہیے. لیکن عمران خان یہ بھی کہہ دیتے کہ 7 سال ہمارے لگائے ہیں, ان کو بھی اب اتنا ٹائم دے دو کہ خود لو 7 سال اور بڑی مشکل سے شکنجے میں. اور وہ بھی اس لیے کہ ذرا حالات اچھے ہیں, کیونکہ آج میں نے دیکھا کہ فضل الرحمان کے ساتھ کراچی کے اندر مصطفیٰ کمال صاحب کھڑے ہیں, وہ پاک سرزمین پارٹی والے, اور احسن اقبال کے ساتھ مقبول صدیقی صاحب کھڑے ہیں ایم کیو ایم پاکستان والے. تو یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے. یہ لوگ جو ہے اگر انہوں انگڑائی لی ہے, اس کا مطلب ہے کہ کہیں اور بھی انگڑائی لی جا چکی ہے. اور یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی, یہ تو کوئی یہ 2 مہینے کا ٹائم تھا اور سیکورٹی کمیٹی نے 3.5 سال لے لیے, یہ پتہ نہیں میرے خیال 4 سال لے لیے. تو آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ پارٹی فنڈنگ کیس ہوگا یا اتحادی ہوں گے, ہر چیز ایک جب منتج ہوگی. اور میرا گمان ہے کہ نواز شریف صاحب سے ڈیل ہونی نہیں ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا, آج پھر میں دہراتا ہوں, عمران خان صاحب کو مارچ اپریل مئی میں وہ چھٹی کریں گے اور اس کے بعد نگران حکومت ہوگی. سپریم کورٹ میں عمر عطا بندال صاحب جج ہوں گے, تو ان سے بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے توقعات باندھی ہوں گی کہ 3 مہینے کے بعد 6 مہینے کریں, تاکہ 29 نومبر کا جو چیف ہے وہ نگران حکومت ہی بنائے گی. 29 نومبر کا جو چیف ہے, خیال یہ ہے کہ اس کے لیے بندوبست ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب بھی فارغ اور نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملہ نہیں ہوگا. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اگر ایسا نظام ہوا تو پھر اگلی جو سیاست ہے وہ عمران خان صاحب نواز شریف کی قیادت میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کریں گے. اللہ کرے کہ یہ ہو جائے تو قوم کو صحیح پتہ چل جائے کہ جھوٹ کیا اور سچ کیا ہے, اور تہمت کا اور الزامات کا جو بازار گرم کیا گیا تھا اس کے اندر حقیقت کیا ہے. وما علینا الا البلاغ.